میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ سے اپنی دوستی لگا لو، اللہ سے اپنے تعلقات کر بڑھا لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حق میں جیسے کیسے ہو سکے مال خرچ کر کر، اللہ کے راستے میں وقت لگا کر، اپنا پیسہ خرچ کر کر حضور کو اپنے حق میں گواہ بنا لو۔ قیامت کے دن آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب ہوں گے، گواہی تو دور کی بات ہے، اللہ کسی کو بولنے کی اجازت ہی نہیں دے گا۔ ایک ہستی بولے گی شفیع اعظم، اس ہستی کا نام نام نامی اس پہ گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب میں اپنے گناہوں کے ساتھ آؤں گا تو اللہ میرے محبوب کی طرف دیکھیں گے، اپنے محبوب کہیں گے بتا مٹھڑا نبی میں کیا کروں؟ فرمایا یا اللہ وہی کر جو میں نے طائف کی گلیوں میں لولہان ہو کے کہا تھا۔ اللہ اکبر، میرا محبوب ذرا میدان محشر کے اندر اپنے امتیوں کو بتا دے تو نے کیا کہا تھا۔ پھر محبوب اللہ اکبر بولے گا الہی رحم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ فرمایا محبوب جو میں نے تجھے محبت کا، عفو کا، درگزر کا، پھولوں کا گلدستہ دیا، نہ وہ مرجھا سکتا ہے نہ اس کی خوشبو میں کمی آئی۔ آج میرا محبوب اس گلدستے کو پیش کر کر خوشبو دکھانا تیرا کام ہے، تیری امت کے لیے جنت کے دروازے کھول دینا میں خدا کا کام ہے۔ بتاؤ تو صحیح میرے عزیزوں کہ قبر کے اندر اس نبی کے علاوہ بغیر گزارا کوئی نہیں۔ فرشتے پوچھیں گے بتا کس کی تابع داری کر کے آیا؟ میدان محشر میں خدا کی قسم اگر انہوں نے ہاں نہ کی تو خدا کی ہاں نہیں ہوگی۔ اتنا لاڈلا خدا کا نبی کہ قدم قدم پر جس کی ہمیں ضرورت پڑے۔ میرے عزیزوں آج بتاؤ مردوں عورتوں میری بہنوں کا مجمع، میری بیٹیاں کثیر تعداد کے اندر بیٹھی ہیں، بتاؤ میری بچیوں میری ماں بہنوں بتاؤ وہ نبی کیا تیری میری بیٹی کو چادر کا، چار دیواری کا، پردے کا، حیا کا، غیرت کا تحفہ دے کے نہیں گیا؟ میری بچی بتا تیرے پاس لباس موجود ہے شوہر کا دیا، تیرے پاس سونے کے کنگن موجود ہے باپ کے دیے ہوئے، تیرے پاس کمبل موجود ہے بھائی کا دیا ہوا۔ آمنہ کے لال نے جو تجھے غیرت کا تحفہ دیا تھا بتا وہ تحفہ کہاں چلا گیا؟ اگر تیری عزت کے اندر کمی، تیرے وقار، تیری شخصیت کے اندر کمی برقع اوڑھنے سے، دوپٹہ پہننے سے آتی ہے تو پھر فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار پر تیرا کردار انگلی اٹھانے کا سبب کیوں بن رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھیرانی سیدہ فاطمہ تو زہرا جناب علی حجرے میں تشریف لائے، پردہ ہٹایا، کہا فاطمہ اس لباس کے علاوہ تیرے پاس لباس کوئی نہیں، اتنا موٹا لباس کہ کھدر کے کپڑے میں گرمی کا موسم گزار رہی ہے، تیرے پسینے کے قطرے اس کھدر کے کپڑے سے اس قمیص سے باہر آ رہے ہیں، اے فاطمہ تیرے پاس باریک لباس کوئی نہیں۔ اب سیدہ فاطمہ تو زہرا نے فرمایا علی جب تو نے گھر کا پردہ ہٹایا کیا تجھے پردے کے کنارے سے ابا محمد کی خوشبو نہیں آئی، آپ کے ہاتھوں کی خوشبو نہیں آئی؟ میرا ابا گزرتا ہوا مسجد میں گیا اور جاتے ہوئے گھر کا پردہ ہٹا کے گیا اور مجھے دیکھ کے میرا حال احوال پوچھ کے گیا، میرے ابے کے چہرے پر غم کے آثار تھے، پریشانی میں میرے ابو جان کہہ کے گئے فاطمہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے، جو عورت باریک لباس پہنے گی جس میں اس کے بال اور جسم کا حصہ نظر آئے اس عورت کو جنت کی ہواؤں سے بھی خوشبو سے محروم کر دیا جائے گا۔ علی میں ڈر گئی، میں پریشان ہو گئی، میں نے گرمی کا لباس اتار کر سردی کا لباس پہن لیا اور میں ڈر گئی علی اللہ اکبر کسی پڑوسی کی کسی محلے والی عورت کی بھی میرے جسم میرے بالوں پہ نظر نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر تیرے گھر میں بھی تو کوئی نیز فاطمہ ہوگی، تیرے گھر کے اندر بھی تو غلام فاطمہ ہوگی، تیرے گھر کے اندر بھی تو کوئی زینب رقیہ ہوگی۔ اور میری بچیوں تمہاری دنیا کی روشن خیالیاں، دنیا کی اعلیٰ تعلیمیں اگر تمہیں دوپٹہ اتارنے پر مجبور کریں تو اس نام کا تو حیا کر لو جس نام کو خدا نے تیرے ساتھ جوڑا ہے۔ مجھے نہیں پتا زینب کے کیا معنی، مجھے نہیں پتا رقیہ کے کیا معنی، مجھے نہیں پتا فاطمہ کے کیا معنی، مجھے نہیں پتا ام کلثوم سیدہ عائشہ کے کیا معنی، مجھے نہیں پتا خدیجہ کے کیا معنی۔ رب العالمین کی قسم ہے یہ وہ پاک دامن عورتیں ہیں اللہ اکبر اگر زمین پر بیٹھ کے مصلی پہ بولا کرتی تھی، رو کے دکھایا کرتی تھی، اللہ ان کے بول کو چاروں طرف آسمانوں میں بول پھیلایا کرتا تھا۔ یہ وہ عورتیں ہیں جن کے گھروں پر جن کے کرداروں پر ایک نہیں کئی مرتبہ عرش والے کا سلام آیا ہے۔
آخری باتوں میں صرف بات عرض کر کے جاؤں گا کیونکہ میں نے اس مرکز کی طرف بھی آپ کی توجہ دلانی ہے. آخری باتوں میں بات کر کے جاؤں گا. تمہیں کس بے وقوف نے کہہ دیا وہاں تعلیم وہاں کردار بنے گا؟ جا تعلیم کے حصول کے لیے اتنے تیرے پیسے بکسا پیسوں کا بھرا ہو تب جا کے ڈاکٹر بنے گا، تب جا کے وکیل بنے گا. وکالت کی، ڈاکٹر کی، انجینئر کی، سائنسدان کی، پائلٹ کی ڈگری تمہیں اسکولوں کی چار دیواری سے ملے گی. کردار کی ڈگری تجھے ماں کی گود سے ملے گی، تجھے باپ کی تربیت سے ملے گی. خدا کے واسطے میرے پیارو جتنے بیٹھے ہو، کوئی 2 بال، کوئی 4 بچے، کوئی 3 بچوں کا باپ بنا ہوا، جن کی نئی شادیوں میں رکاوٹ ہے، اللہ آسانیاں پیدا فرما دے. وہ دیاں جو جوان ہو گئی اور ان کے بالوں میں ہلکی ہلکی چاندی سی نظر آنے لگی، مولا قبولیت کا وقت ہے، 2 وقت آپس میں ملنا ہے، اس وقت کی بڑی اہمیت ہے. اللہ جو ماں باپ اپنی بچوں کے رشتے کی وجہ سے یا بچوں کی شادی ہونے کے باوجود ہونے کے بعد اپنی بچوں کی خوشحالی کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، حضور کی آمد کا واسطہ آج سب کے ماں باپ کی پریشانیوں کو ختم فرما دے. اللہ جس بچی کی گود ہری کوئی نہیں، اللہ جس بچی کے پاس اولاد کوئی نہیں، اللہ یہاں جو میرے ویر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے کان ابا ابا سننے کو ترس گئے، مالک آج کرم فرما دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، جس کے پاس بیٹی نہیں بیٹی دے دے، اور جس کے پاس بیٹیاں نہیں اللہ جس کے پاس بیٹے نہیں اللہ ان بہنوں کو ایک گھر کے اندر کھیلنے والا کھلونا بھائی کی صورت میں عطا فرما دے. کیونکہ اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا عدل کرے تا تھر تھر کمبل اچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جاون میں جے مغالے. اللہ تو دینے میں اعمال نہیں دیکھتا، کردار نہیں دیکھتا. الہی ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ماں باپ کے سامنے بچہ روئے اتنی جلدی ماں باپ کو پیار نہیں آتا، بندہ جب تیرے آگے روئے تیری رحمت کو بندے پہ پیار آ جاتا ہے. الہ العالمین میرے سمیت کئی یہاں بیٹھے جو اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر، جو ہچکولے کھا کھا کر، کوئی رومال آنکھوں میں رکھ کر، کوئی آنکھوں میں آنکھوں کے حالے میں آنسو سجا کے بیٹھے. اللہ مومن پر تو نے اتنا کرم فرمایا، اس مومن کی آنکھ کا ایک قطرہ جہنم کی ساری آنکھ کو بجا سکتا ہے. تو اللہ آج سارے تیرے دربار میں رو کے دکھا رہے ہیں. اللہ دنیا کی نحوست کی، پریشانیوں کی، دکھوں کی، نافرمانیوں کی اللہ آگ کو ان آنسو کے قطرے سے بجھا دے. اللہ اپنا کرم فرما دے، اپنا رحم فرما دے. سارا مجمع خدا پاک کی قسم اپنے عقل کی بھی حفاظت کرے، اپنی نسل کی بھی حفاظت کرے. اللہ ان آنکھوں نے بڑھاپا آ گیا، ان آنکھوں نے مسلوں کو اجڑتے دیکھا، اللہ ان آنکھوں سے مسلوں کو آباد فرما دے. کہاں چلی گی وہ چھوٹی چھوٹی رانیاں جو مسلح الٹا کر کے اپنی ماں کے سر سے دوپٹہ اتار کے مسلح پہ یوں کر کے کھڑی ہو جاتی تھی. دادا بھی دیکھ کے ماشاءاللہ کہتا تھا، دادی بھی دیکھ کے کہتی تھی. عرش والے جب وہ ننھے سجدوں میں اللہ اللہ کرتی تھی، تیری رحمت جھوم جھوم کے کچے مکانوں پر آئے کرتی تھی. جن سجدوں کے اندر جن ننھی مجاہدہ کی زبانوں پر تیرا نام ہوا کرتا تھا، ان کے کانوں اور زبانوں پر موسیقی کے راگ نظر آنے لگے. بتا تو ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو بچے اللہ اکبر خالد بن ولید اور محمد بن قاسم، صدیق، عمر، عثمان کے غلام بنے تھے، ان کی نسل کے اندر بے حیا بن گئے، ان کی نسل کے اندر گانے سننے والے بن گئے، بے نمازی بن گئے. بتا تجھے غصہ آتا ہوگا کہ نہیں؟ رب ہم ساری کائنات کے انسانوں کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، وہ جو آج تیرے دربار میں معافی مانگ رہے ہیں اور وہ جو معافی والے کام سے غفلت میں. اللہ آج ان فقیروں میں سے کسی کی فقیری کو قبول کر لے، اللہ ان دکھیاروں میں سے کسی کی دکھیاری قبول کر لے. میں نے تو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کو اپنے بزرگوں سے سنا کہ جو بڈھا چٹی داڑھی والا یوں کر کے خدا کو ہاتھ دکھاتا ہے، اللہ اس کے بولوں پر پتہ نہیں قبولیت ہو کہ نہ ہو، لیکن اس کے چٹے بالوں کو ہلتا دیکھ کر اللہ تیری رحمت کو حیا آ جاتا ہے، تیری رحمت تیری غیرت کو حیا آ جاتا ہے. مالک آج کتنے جوان بیٹھے ہیں، کتنے بوڑھے بیٹھے ہیں، اے فریاد سب کی سننے والے، کسی کی فریاد پر تو اپنی رحمت کا مر برسا دے. اللہ ایک رو کے دکھائے قبول کس کا ہو، اس کی قبولیت کی برکت سے اللہ جتنے آج بیٹھے بیٹھی سب کا بیڑا پار فرما دے. یا اللہ آپ تیرے دربار میں سچی توبہ کرتے ہیں. ان توبہ کے کلمات کو میرے ساتھ ذرا مل کے پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میری بہنیں بھی ساتھ پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
استغفرullah تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب میرے ساتھ مل کے کہیے یا اللہ میری توبہ کفر سے، شرک سے، زنا سے، سود سے، چوری سے، بدکاری سے، سود کے لین دین سے، بدحیائی سے، بد کلامی سے، غفلت والی زندگی سے، رشتے ناتے توڑنے سے، اے اللہ تمام گناہوں سے 3 مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ شک نہ کرنا، اللہ اکبر۔ منکا کے غیور مسلمانوں، اگر آپ نے سچے دل سے آپ کو اس کو پکارا تو اس نے بھی گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر دیا ہے، اس نے بھی معاف فرما دیا ہے۔ بیعت کرو اللہ سے، عصر کی نماز کے ساتھ ساتھ جتنی زندگی کے لمحات میں 5 نمازیں آئیں گی، پکا وعدہ کرو انشاءاللہ۔ یہ سیرت ہے میرے نبی کی۔ آنکھ کے حیا کو برقرار رکھنے کا وعدہ کرو، اللہ اس آنکھ سے تیرے نور کی تجلیات کو نظارہ کریں گے۔ جن کو تُونے دیکھنے کے لیے کیا وہ دیکھیں گے، جن کو دیکھنے سے منع کیا اللہ اس سے انکار کرتے ہیں۔ نیت کرو میرے بچڑوں، اگر تم اپنی بہنوں کی غیرت کی، عزت کی میرے عزیزوں حفاظت چاہتے ہو تو موبائل کی فیس بک کے اوپر دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کو بچاؤ۔ جہاں کوئی ایسا کلپ آ جائے، جہاں کسی کی بیٹی کسی کے گھر کا معاملہ آ جائے، 3 مرتبہ استغفار کیا کرو اور بٹن اوپر نیچے کر دیا کرو۔ انسان ہے خطاؤں کا پتلا، اگر دیکھنے کو دل کر جائے تو دیکھتے سے ہی فوراً اللہ سے معافی مانگ لیا کرو، اور بار بار معافی مانگ کر معافی توڑنا فرمائے تو بے غیرتی کا نتیجہ ہے۔ لیکن ہم نے اس کریم کے ساتھ اپنا تعلق بنانا ہے جو 2 کروڑ مرتبہ توبہ توڑے پھر دوبارہ معافی مانگے وہ پھر بھی معاف فرما دیتا ہے۔ ختم نبوت کے صدقے تبلیغ کا کام اللہ نے آپ کو مجھے عطا فرمایا۔ خدا ہماری خانقاہوں کو آباد رکھے، اونچا بولو آمین۔ اللہ ہمارے مراکز کو، ہمارے مساجد کو آباد رکھے، اور تیسرا اللہ ہمارے مراکز کو، تبلیغ کے کام کو اللہ ہمیشہ کی طرح دمکتا چمکتا پھولوں کی طرح مہکتا رکھے۔ اللہ کی قسم حاجی عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ کی قبر پر خدا کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ایک مرد قلندر تھا، فرمایا جب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر اولاد والے، مکان والے، کاروبار والے بعد میں بنے، پہلے نبی کے کام والے۔ اس کلمے کی نسبت بتلاتی ہے ہم دنیا میں آئے اللہ کے بندے، نبی کے امتی اور نبی کے کام والے بن کے آئے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری فکر کا پیمانہ اتنا وسیع ہو جائے، ہماری سوچ اتنی بڑھ جائے کہ ہمارے نظریات کے اندر ہو کہ ہر اللہ کے بندے کو ایمان کی دولت سے سراب کرنا ہے اور اسے جہنم سے بچا کے جنت میں لے کے جانا ہے۔ یہ کام امیروں کا، غریبوں کا، بڑوں کا، چھوٹوں کا، مردوں کا، عورتوں کا۔ اس کام کے لیے 24 گھنٹے اپنی زندگی لگانے کا میں وعدہ کرتا ہوں۔ آپ بھی ارادہ فرمائیے، پکا سچا اللہ سے بیعت کر کے فرمائیے۔ 4 مہینے بھی لگائیں گے، زور سے بولو انشاءاللہ۔ روزہ چلہ بھی لگائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ آج میرا عزیزو اللہ اکبر، ہفتے کا دن، پھر 4 دن 5 دن کے بعد جمعۃ المبارک آئے گا۔ کون نیت کرتا ہے کہ اسی جمعے کو اللہ کے راستے میں 3 دن لگائیں گے؟ حضور کی ولادت والا دن، کوئی 9 کوئی 8 کوئی 12 اللہ ہی جانتا ہے، لیکن میرا نبی دنیا میں آیا بھی انہی دنوں میں، دنیا سے گیا بھی ان دنوں میں۔ کوئی میلاد پہاڑیوں کی صورت میں، کوئی جلوسوں کی صورت میں بنائے گا، ہم نبی والے کام پر چل کے اللہ کے راستے میں نکل کے حضور کا میلاد بنائیں گے۔ بتاؤ بتاؤ بتاؤ، اس جمعے سے جو آنے والا ہے کون اللہ کے راستے میں سروزہ لگائے گا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ اور مدارس کے اندر اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، اور مدارس کے کام کے اندر، اس کی ترقی کے اندر اپنے مال اولاد کو ذریعے کے طور پہ قبول فرمانا ہے۔ نیت کرتے ہو سارے میرے بھائیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چہرے پر سجائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ پھر چہرے پر سنت سجا کر اس سنت کا حیا بھی کریں گے۔ وہ کام نہ کریں گے جس سے سنت پر حرف اٹھے، وہ کام کریں گے جس سے سنت کو اللہ قبول بھی فرمائے اور اس سنت کو اللہ دنیا کے اندر ترقی فرمائے۔ اب بتاؤ میرے عزیزوں،